Assalamu alaikum to all. I hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of calligraphy painting اور آج ہم ٹریڈیشنل عربک کیلیگرافی کریں گے اور میں اس ویڈیو میں اپنا سٹارٹ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اور میں نے کس طرح سٹارٹ لیا تھا وہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاؤں گا کہ میں نے جو ہے اپنا سٹارٹ کس طرح لیا تھا. اور اس بار میں صرف 3 چیزوں سے کیلیگرافی کی پریکٹس کروں گا، نہ کہ کوئی ایک ڈیزائننگ والی پینٹنگ بناؤں گا. سمپل سا ایک ٹیٹوریل ہوگا جس میں جو ہے ایک بگنر کے لیے کافی ڈیٹیل باتیں، ڈیپ باتیں کی جائیں گی کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح مینٹین کر سکتا ہے، کس طرح چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. اور اس کے لیے میں نے صرف 3 چیزیں یوز کی تھی. ایک میں نے گلوسی شیٹ یوز کی ہے اور ایک قلم، اور ساتھ میں نے یہ انک یوز کی ہے. اور انک جو ہے اس کا میں سیکرٹ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس انک کے لیے میں نے کیا چیزیں یوز کی تھی. اس انک کے لیے میں نے یہ والے ایکریلک شیڈز یوز کیے ہیں جس میں برنسینا بلو، ریڈ اور میریز کا بلیک شیڈ آتا ہے، اور اس میں جو ہے واٹر ہی صرف سمپل ایڈ کیا ہے اور باقی جو ہے چیزیں وہی ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے پاس سٹارٹنگ میں آپ خرچہ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ یہ والی انکس بھی بائی کر سکتے ہیں. یہ بھی کوسٹ فرینڈلی تھیں اس ٹائم، لیکن اب یہ ابو دین 180 روپیز ہیں اور یہ کافی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں اور کافی بیسٹ ہوتی ہیں. ایک ہے گولڈن سٹار اور سیکنڈ والی لوکل ہی ہے کوئی. ابھی ہم نے اس کے اوپر کمپوزیشن کر لی ہے، کیونکہ میرا جو سٹارٹ تھا اس میں نے جو ہے سب سے پہلے کمپوزیشنز کرنا شروع کی تھی. اس کے اوپر سمپل جس طرح ایک اردو کی رائٹنگ ہوتی ہے یا سمپل جس طرح انسان کی لکھائی ہوتی ہے، اور اسی طرح میں نے جو ہے کمپوزیشن کرنا شروع کی تھی. ایک ورڈ ہوتا یا پوری ایک آیت ہوتی یا پوری ایک صورت ہوتی، میں نے اس کے اوپر کمپوزیشن کرنی. پھر میں نے اس کو جا کے جو ہے فریلی ایک سٹریس لیول اپنا کم کر کے اس کو میں نے پراپر دھیان سے لکھنا. اور جو ہے ابھی یہ ساری ویڈیو جو تھی یہ سپیڈ میں تھی اور ٹائم لیپ سے میں بناتا ہوں. اپنے جتنے بھی ٹیٹوریلز ہوتے ہیں بعد میں ان کی سپیڈ ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. اور جو ہے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ میں اس پہ سورہ اخلاص لکھ رہا ہوں اور خط ثلث میں لکھ رہا ہوں، جو کہ بگنر کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے خط ثلث کو سیکھنا. کیونکہ اس میں سمپل اسٹریٹ ورڈز ہوتے ہیں، کوئی بھی اتنا اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، سمپل سی ایک کیلیگرافی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے بالکل لائٹ سا پریشر آپ نے اپنی قلم کے اوپر لگانا ہے تاکہ آپ برش کا جو ہے وہ سیکھ سکیں کہ برش کے اوپر ہم نے کس طرح پریشر لگانا ہے، کتنا لگانا ہے. تو یہ آپ کو قلم ہی بتائے گی کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے. اور جو پریسائز ایسی قلمز ہوتی ہیں نا ان کے اوپر تو کافی دھیان سے کام کرنا چاہیے، جس سے میں نے اعراب لگائے تھے اس کے اوپر. اور جو کوئی بھی انک ہوتی ہے اس میں جو واٹر ہے وہ ایڈ کرنا لازمی ہوتا ہے. ڈرائی بھی ہو جائیں پھر بھی اس میں آپ واٹر ایڈ کریں گے وہ ری یوزیبل بن جائے گی. تو اوپر سے میں یوز کرتا تھا ایکریلک. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے یہ جو ہے اپنی کنسسٹنسی واپس ایک تھک پینٹ میں کنورٹ کرنے شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے انک کافی دیر سے بنا کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ باقی میں چیزیں اور بھی سیٹ کرا تھا. قلمز وغیرہ جو ہیں باقی اس کو دوبارہ سے پراپر میں نے ریفائن کیا کہ میں ان کو پراپرلی یوز کر سکوں. تو تب تک انک جو تھی وہ واپس اپنے اسی پینٹ والی حالت میں آ گئی ہوئی تھی، تو میں نے اس میں واٹر ایڈ کیا. اور جو ہے ایک باری آپ سمپل واٹر ایڈ کریں گے تو وہ کام آپ کا چل جائے گا. ہاں، تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوسٹ فرینڈلی آپ نے نہیں رہنا تو آپ سمپلی آن لائن اسٹور سے گھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ منگوائیں چیزیں اور 2-3 دن پریکٹس کریں. پھر آپ لوگوں کا جب دل اٹھ جائے گا تو وہ چیزیں ہو جائیں گی ویسٹ اور آپ لوگوں کے پیسے بھی ہو جائیں گے ویسٹ. اس لیے جو ہے میں سب سے پہلے جو ہے بندہ سیکھنے کے لیے جگاڑیا کام استعمال کرے تاکہ اس کے لیے بھی افسوس نہ ہو کہ اگر وہ نہیں کر پا رہا، اگر وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے تو وہ آرام سے چیزوں کو کوئٹ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اتنا پیسہ لگا لے اور چھوڑتے ہوئے اس کو لگے کہ نہیں اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ وہ ایک الگ ہی وہ مطلب کہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پھر. اس کے لیے آپ جو ہے چیزیں یوز کر سکتے ہیں. ڈالر کی انک یوز کر سکتے ہیں اور سمپل یہ ایک 40 روپیز کی قلم ہے، 40-50 روپیز کی، ہر سائز کی جو ہے 40-50 روپیز میں ہی آتی ہے. تو آپ جو ہے قلم بائی کریں اور 20-50 جتنے کی بھی اب وہ ڈالر کی انک ہو گئی ہوئی ہے، اب اتنے کی وہ ڈالر کی ایک چھوٹی بوٹل جو ہے وہ بائی کریں اور اس میں تھوڑا سا آپ جتنا آپ نے کوانٹٹی لی ہے یعنی 2:1 کی مقدار سے آپ چلیں کہ انک کم اور پانی زیادہ.
اور آپ اس کو لکھنا شروع کریں. آپ سمپل نارمل پیجز جو ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر لکھنا سٹارٹ کریں. اور میرا سٹارٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ میں نے سب سے پہلے جو ہے گلیس پیپرز جو ہوتے ہیں وہ میں نے بائی کیے. وہ کافی لمبی شیٹ ہوتی ہے اور وہ بھی تھوڑا جو ہے نا اس طرح گلوسی شیٹس والا افیکٹ دیتی ہے. تو میں نے اس کے اوپر ٹرائی کرنا شروع کی قلم سے. پھر اس کے بعد میں نے نارمل پیجز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹرائی کی تو وہ مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگا کیونکہ میں پہلے ہی گلوسی شیٹ پہ آ گیا ہوا تھا. گلیس پیپرز کا جو ایک ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بھی گلوسی شیٹس کی طرح ہی ہوتا ہے. تو میں پہلے ہی اس کے اوپر آ گیا ہوا تھا تو مجھے وہ صحیح سوٹ نہیں کر رہا تھا. تو میں نے واپس گلوسی شیٹس لی اور ڈالر کی انک سے لکھا اور کافی ورکیبل تھی وہ چیز. اور میرا سٹارٹ تو یہی تھا. اور آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سٹارٹ لیا یا آپ کب سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہو اور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا ہو تو میک شیور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتے رہیں. اور ابھی جو ہے پینٹنگ کی خوبصورتی کا سب سے مین سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اعرابس کتنے فائن اور پراپر لگے ہوئے ہیں تبھی جا کے اس کی جو ہے اٹریکٹیونیس اور آئی کیچنگنیس اس میں شو ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کتنا ڈیپ ورک ہوا ہوا ہے. سو میرا جو تھا مین تھیم یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی پینٹنگ کے جو اعرابس وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں پراپر جو ہیں نوک والے بناؤں. اور جو ہے ابھی ہم بسم اللہ لکھ رہے ہیں پرسائز سائز کی قلم سے اور یہ لکھتے لکھتے جو ہے یہ ٹوٹ گئی تھی. مجھے جو ہے پرسائز سائز کی قلمس پسند تو ہیں لیکن ان کے اوپر ٹائم بڑا لگتا ہے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.